السلام علیکم، میں حبیبہ اور میں قومی سفیر ماہنامہ کی طرف سے موجود ہوں۔ آج ہم انٹرویو لیں گے سابق سفیر، سابق ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ، جو آج کل IPS میں سینئر ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جناب تجمل الطاف صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ حبیبہ۔ میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں قومی سفیر ماہنامہ کے آپ سب لوگوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے، اور IPS کے ایگزیکٹو پریزیڈنٹ اور ڈائریکٹر جنرل جناب خالد رحمان صاحب کی طرف سے آپ کو IPS میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے سوالات کے حساب سے آپ کو جواب دینے کے لیے۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بطور استاد ڈگری کالج گوجرا سے کیا، وہاں آپ انگریزی پڑھاتے تھے، آپ نے وہ شعبہ کیوں چھوڑا؟ آپ کا بات کی یہ اچھا سوال ہے کہ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز تو درس و تدریس سے کیا، پھر میں نے اس چیز کو کیوں چھوڑا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ درس و تدریس میری زندگی کا پیشن تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے کچھ عرصہ ایک کالج میں پڑھانے کے بعد فارن سروس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جو پیشن میرے اندر شروع سے موجود تھا اور جو کہ میری والدہ کی طرف سے مجھے ودیت ہوا تھا، اس پیشن کو جاری رکھنے کے لیے میں نے اپنی سفارت میں بھی درس و تدریس کو چھوڑا نہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ میں جس ملک میں بھی گیا، ان کی یونیورسٹیز کے اندر، جامعات کے اندر، ان کے ریسرچ کے اداروں کے اندر اور تھنک ٹینکس کے ساتھ باقاعدہ انٹریکشن کیا، وہاں پہ جا کے لیکچرز دیے، ان کو سنا، تو وہ درس و تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا بلکہ جاری و ساری رہا۔ اور اسی سے مربوط چیز یہ ہے کہ میں نے اپنی عملی زندگی میں نہ صرف تمام ممالک جن میں میں نے اپنے سفارتی خدمات سر انجام دی، وہاں پہ اس شعبے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، بلکہ وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ بھی کچھ یونیورسٹیز میں باقاعدہ جا کے پڑھاتا رہا۔ نہ صرف یہ، بلکہ یہ پیشن ہی تھا کہ جب میں اپنی سفارت کے دوران وزارت خارجہ میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا تھا، تو اپنی خواہش پہ میں نے وزارت خارجہ سے یہ کہہ کے کہ مجھے پڑھانے کا شوق ہے، آپ مجھے فارن سروس اکیڈمی میں، جہاں پہ نوجوان سفارتکاروں کو تیار کیا جاتا ہے، سفارتکاری کے اصول سکھائے جاتے ہیں، وہاں پہ مجھے فرائض سر انجام دینے کا موقع دیجیے۔ تو یہ سلسلہ اس شکل میں بھی چلتا رہا۔ نہ صرف یہ، بلکہ جب میں ریٹائر ہوتا ہوں اکتوبر 2017 میں، تو بھی میں نے اپنے آپ کو درس و تدریس کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اسلام آباد کی چند یونیورسٹیز، جس میں نمل یا فارن سروس اکیڈمی یا انٹرنیشنل افیئرس کے ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں یا دوسری جامعات میں اب بھی باقاعدہ لیکچرز کے لیے جاتا ہوں۔ اور IPS میں بھی میرے فرائض میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ میں مختلف چیزوں پہ لیکچرز کی شکل میں، پریزنٹیشنز کی شکل میں اپنی ذات کا اظہار کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے درس و تدریس کا شوق تھا۔ تو یہ چیز آپ اس کو یہ کہیے کہ آغاز پڑھانے سے ہوا، سفارت کے دوران بھی میری زندگی کا، عملی زندگی کا حصہ رہا درس و تدریس، اور الحمدللہ اب بھی ہے، جو کہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اتنا شوق ہے پڑھانے کا، تو پھر آپ نے فارن سروسز میں جانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ دیکھیے حبیبہ، بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر کی جستجو کرتا ہے۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں والا، ایک ہی مثال گزرتی ہے۔ پڑھاتے ہوئے درس و تدریس کے شعبہ میں میں یقیناً بہت اچھی طرح سے اپنے آپ کو لے کے چل رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچا کہ سفارت بھی تو ایک قسم کی درس و تدریس ہے، اس میں بھی تو آپ اپنے ملک کا بیانیہ قومی سطح سے اٹھا کے بین الاقوامی سطح پہ لے جاتے ہیں، اور آپ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ
गिव एंड टेक या इंटरेक्ट करते हुए जो चीज़ आपने सीखी है, पढ़ी है, वो आप उनको बताने, सिखाने, पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये भी मेरे नज़दीक सफारत भी दर्स व तदरीस ही का एक असलूब है, उसका एक इजहार है, जिसको हासिल करने के लिए मैंने कौमी सतह से उठ के बैनुल अक़वामी सतह पर जाने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह सफारतकारी में भी जो 35 साल गुजारे, उसमें पाकिस्तान के कौमी बयानिए को, खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान के मफादात को उन लोगों तक पहुंचाने में जो कि मेरे इंटरलोक्यूटर्स थे, उन तक बात रखने में, उनको कायल करने में, उनको अपनी बात समझाने में एक ऐसे अंदाज से गुफ्तगू को रखा जिसमें यही लग रहा था कि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ या मुझसे सीख रहे हैं या मुझे जवाबन कुछ सिखा रहे हैं। तो आप ये कहिए कि दर्स व तदरीस और सफारत ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप जुदा नहीं कर सकते। और यही मेरी ज़िंदगी का अमली टेक था कि दर्स व तदरीस को छोड़ना नहीं, लेकिन खूब से खूब की जुस्तजू भी करनी है। जो मुल्कों मुख्तलिफ खित्तों में जाके अपने मुल्क की बात करना, तो मेरे ख्याल में मैंने अपने तय कोशिश की कि वो अमल किसी न किसी तरह से चलता रहे। जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा कि दर्स व तदरीस मेरा पैशन था, है और रहेगा, तो मैंने उसको अमली ज़िंदगी में भी छोड़ा नहीं। भले वो वजारत ख़ारजा की नौकरी थी, यहाँ पे वजारत ख़ारजा के अंदर फॉरेन सर्विस अकेडमी में, या वो तमाम ममालिक जिनमें मैंने अपने सफारती फ़राइज़ सर अंजाम दिए, मैंने कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरह से सीखता रहूं और सिखाता रहूं। देखिए, उस्ताद जो होता है, जिस दिन वो ये समझ ले कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है। लेकिन अगर उस्ताद ये समझता रहे कि होश संभालने से लेके अपने आखिरी ज़िंदगी के लम्हों तक मैंने सीखना भी है, सिखाना भी है, तो वो दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी व सारी रहता है। तो यही मेरी कहानी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों को साथ लेके चला हूँ, और यही वजह है कि IPS जैसे अदारे में जिस जगह इस चीज़ पर बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं अपने उस पैशन पे इजहार को किसी न किसी तरह से मौसर तौर पे जारी रखे हुए, और इंशाल्लाह जारी रहेगा। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि आपने 35 साल वज़ीर ख़ारजा से आप वाबस्ता रहे, तो आप कौन से आपको ममालिक में तैनात का मौका मिला? तो मैं हबीबा, मेरी सफारत जो कि 35 साल का मुहीत है, इसका आगाज़ चीन से हुआ, जिसमें मैंने 5 साल गुजारे 1985 से 1990 तक। इब्तदा में मैंने चाइना की एक यूनिवर्सिटी से चाइनीज़ ज़ुबान सीखी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी बीजिंग में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए बतौर 3rd सेक्रेटरी और 2nd सेक्रेटरी के। इसके बाद मैं वापस वजारत ख़ारजा में आया, और अगली मेरी पोस्टिंग ईरान की थी, जिसमें मैंने 3.5 साल गुजारे। फिर वहाँ से बरतानिया, पाकिस्तान काउंसिल जनरल ग्लासगो में मैंने काउंसिल जनरल रहा। फिर उसके बाद वापस वजारत ख़ारजा में आना हुआ, और अगली पोस्टिंग मेरी ब्रुनाई दारुस्सलाम, जो कि आसियान रीजन के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे मैंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। फिर इसके बाद इंडोनेशिया के बाद फिर वजारत ख़ारजा में वापसी, और फिर मैं तंजानिया में हाई कमिश्नर के तौर पे गया, और आखिर में मैंने जो मेरी आखिरी सफारत थी चेक रिपब्लिक में, जो कि यूरोप में जर्मनी के साथ एक मुल्क है, वहाँ पे कम हो गई 3.5 साल गुजारे। तो इस तरह से 7 मुल्कों पे मुहित मेरी सफारत रही 35 साल में, और वजारत ख़ारजा में जो मैंने फ़राइज़ सर अंजाम। मुझे आप ये बताएं कि पाक चाइना ताल्लुकात के जो उस टाइम के ताल्लुकात थे और अब के जो ताल्लुकात, उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? आप बात कर रही हैं जो कि जब मैं वहाँ पे 1985 और 1990 में, और आज के दौर में जो कि तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, 30 साल का अरसा कमोबेश गुजर गया। देखिए, चीन, पहली तो बात ये है कि हमें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर एक वसी तनाजुर में समझना है,
تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان چین دوستی ایک مثالی دوستی ہے جس کی بہت سی جہتیں ہیں، ملٹی ڈائمینشنل. اگر آپ 100 سے زیادہ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو یہ بات کہنے میں مجھے کوئی چیز نہیں روکتی کہ پاکستان اور چین دو مثالی ہمسایہ ممالک ہیں جن کے تعلقات بہت قریبی، دوستانہ، سیاسی سطح پہ، معاشی سطح پہ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، دفاع کے اندر، تعلیم کے اندر، لوگوں کے روابط میں اتنے وسیع ہیں، یعنی ان کی جہتیں اتنی زیادہ ہیں جو غالباً دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ نہیں. ہمارے تعلقات کا آغاز جو کہ مئی 1951 میں ہوا اور ہمارے سفارتی تعلقات کو اگلے سال 60 سال ہو جائیں گے. ان 60 سالوں میں پاکستان اور چین بتدریج ایک سنگل لائن کے اوپر چلتے رہے اور تعلقات بہتر سے بہتر ہر دور میں ہوئے. ان میں کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں آیا، رکاوٹ نہیں آئی، کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے. باقی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کیسے تھے، ان میں اتار چڑھاؤ رہا. اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب آپ دو طرفہ تعلقات رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر اپس اینڈ ڈاؤنز، اتار چڑھاؤ اس عمل کا ایک قدرتی حصہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ تسلیم شدہ ہے کہ پاکستان اور چین دو ایسے ہمسایہ ممالک ہیں جن کے تعلقات ہر آنے والے دن میں بہتر سے بہتر ہوں گے. اگر ان تعلقات کا آغاز آپ یوں سمجھیے کہ 1957 میں ہو گیا، 1959 میں ہو گیا تھا جب چین نے شاہراہ ریشم، شاہراہ قراقرم بنانی شروع کی تھی، جو کہ 1300 میل لمبی ایک شاہراہ ہے اور جو پاکستان اور چین نے مل کے بنائی تھی. اور 1979 میں جا کے شاہراہ ریشم مکمل ہوئی. اس وقت سے ہماری دوستی کی داغ بیل ڈل گئی تھی، ابتدا ہو گئی تھی. 1963 میں پاکستان نے چین کے ساتھ اپنی سرحدوں کے جو معاملات تھے ان کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کر دیا تھا. پھر 1965 میں پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کا بڑا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا. پھر اس سے آگے چلیے تو 1971 میں پاکستان نے چین کے لیے امریکہ کا وہ دروازہ کھولا جو کہ بند تھا. تو چینیوں کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے احساس ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جس نے امریکہ میں ان کو ایک مقام دلوانے کے لیے، ایک سیاسی مقام دلوانے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. پھر چائنیز کے ساتھ ہمارا تعاون 1960 اور 70 کی دہائی سے لے کے اب تک ہر آنے والے دن اور ہفتے اور مہینے اور سال اس میں بہتر سے بہتر ہوا. 1960 کی دہائی میں یہ سارے جو آپ کو ہیوی مکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں نظر آتا ہے، حسن ابدال میں جو آرڈیننس فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، یا اسی طرح سے اسلحہ سازی ہے، یا اسی طرح سے جو نیوکلیئر پاور پلانٹس جو کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے کنڈیاں چشمہ میں لگائے گئے اور ان کو بڑھایا گیا، وہ بتدریج ہوتے ہوتے وہ ہمارے دفاعی تعلقات اور دفاع کے جو ساز و سامان بنائے جا رہے تھے اس میں چینیوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا. پھر ہم JF تھنڈر 17 تک پہنچے، الخالد ٹینک بنایا. تو یہ وہ تمام سٹیپس ہیں، تمام ایسے ہمارے دو طرفہ تعلقات کے اہم سنگ میل ہیں جس میں پاکستان اور چین ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آتے چلے گئے. اور پھر 9/11 کے بعد خاص طور پہ جب ہمیں اپنے اس خطے کے اندر، جسے آپ جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل ریلیشنز کہتے ہیں، اس میں چین کو اور پاکستان کا بہت گہرا اور قریبی تعلق شروع ہو گیا، جس میں آپ کو خبر ہے کہ چین نے چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور CPEC کا آغاز کیا، جو کہ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے چائنا کے ایک بہت بڑے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، جو کہ تقریباً 70 سے زیادہ ملکوں پہ پھیلا ہوا ہے. اور اس میں وہ اکنامک انٹیگریشن کے ساتھ ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں
اور ان میں سے ایک اکنامک کوریڈور جو کہ 6 دوسرے اس قسم کے ہیں، 5 دوسرے ہیں، 6 پاکستان کا ہے. سب سے اہم کوریڈور جو کہ سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ پاکستان میں سے گزرتا ہے. تو 2015 میں جب چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ پاکستان تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو عام سطح سے اٹھا کے، یا جو ایک بہت اچھے ہمارے گہرے روابط اور تعلقات تھے اس سطح سے اٹھا کے اس کو نام دے دیا آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ. یعنی یہ ایک ایسی ہماری اسٹریٹجک دوستی ہے جو کہ تمام موسموں پہ پھیلی ہوئی ہے اور جس کی بہت سی جہتیں ہیں اور جو آنے والے وقت کے ساتھ پھیلیں گی، بہتر ہوں گی، ان میں مزید ربط آئے گا، تعلقات بہتر ہوں گے، تعلقات کو فروغ ملے گا اور ہمارے دو ممالک ایک دوسرے کے مزید قریب سے قریب تر آئیں گے. اسی ضمن میں جو بات آپ کے توسط سے، آپ کے اس قومی سفیر چینل اور میگزین کے حوالے سے، ماہنامہ کے حوالے سے کرنے والی یہ ہے کہ چین اس پورے خطے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. آپ نے میری سفارت کا ذکر کیا، میں نے چین کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے دیکھا ہے. 1980 کی دہائی میں چین اس راستے پہ چل پڑا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے. 4 ماڈرنائزیشنز کی بات شروع ہو گئی تھی، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، انڈسٹریز ہے اور ہائی ٹیک ہے، اور اس میں وہ بتدریج اوپر آئے اور انہوں نے اس پورے خطے کے اندر اپنے اس کردار کو ادا کرنے کا آغاز کیا جس میں وہ آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گئے ہیں. اور وہ امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئیے مل کے اس خطے کے اندر امن، اچھے تعلقات، خوشحالی اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو بڑھاوا دیں. اور یہ ان کا سلوگن تھا جس میں وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑے فریم میں، جو کہ اب 2 طرفہ تعلقات سے ہٹ کے ہے، 2 طرفہ تعلقات اپنی جگہ پہ، لیکن اس پورے خطے کے اندر چین کا جو ایک عمل دخل ہے، اس میں پاکستان کو وہ ایک کلیدی مقام دیتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چین کے ساتھ تعلقات ایک بنیادی، جسے ہم کہتے ہیں کارنر سٹون، اس کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے چین کے نزدیک جتنے چین کے ہمسایہ ممالک ہیں، آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ چین کے تقریباً کم و بیش 24 ہمسایہ ہیں جو کہ سمندر کے اوپر یا زمین کے اوپر ہیں. ان 24 ملکوں کے ساتھ جو چین کے تعلقات ہیں، چین کی خارجہ پالیسی میں اگر کسی ملک کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ہمسائیگی کے تعلقات میں، پاکستان اس میں سر فہرست ہے. تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پچھلی 3 دہائیوں میں ہمارے تعلقات ایک بہت ہی متوازن سطح پہ بہتر سے بہتر ہوئے، آگے کی طرف گئے، ان میں بہتری آئی، اور ہر آنے والے دن میں ہم ان تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. چین کی قیادت ہو یا پاکستان کی سیاسی قیادت ہو، ہمارے 2 ملکوں کے تعلقات اگر حکومتوں کی سطح پہ دیکھا جائے تو آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ 1951 سے لے کے اب تک 2020 میں، جو کہ 59 سال ہو گئے، اس میں ہر آنے والے وقت کے ساتھ، دور کے ساتھ، 2 ملکوں کے حکومتی تعلقات، جسے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تعلقات کہتے ہیں، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے. اب اس سے اگلا جو ہے وہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں B2B، بزنس ٹو بزنس. بزنس ٹو بزنس جو ہمارے روابط ہیں یا کاروباری روابط جو ہیں، وہ سی پیک کے آنے کے بعد اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کو مزید استوار کیا جائے. 2 ملکوں کے جو کاروباری لوگ ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کو قریب لایا جائے. وہ اب اس راستے پہ چل پڑے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے
جسے ہم اپنی سفارتی زبان میں P2P پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کہتے ہیں، اس پہ ابھی خاصا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاکستانیوں میں غالباً یہ سوچ کسی نہ کسی طرح سے پنپ رہی ہے کہ غالباً چین وہ رول ادا نہ کرے جو کہ ماضی میں نو آبادیاتی طاقتیں کالونیل پاورز اس پوری دنیا میں کرتی رہی، اور ہمارے لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے وہ دور دیکھا جو کہ غلامی کا ایک دور تھا، تو کہیں ایسی چیز تو ہونے نہیں جا رہی۔ تو یہ جو لوگوں کے پرسیپشنز ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، ان کو دور کرنے کی باقاعدہ مہم کے طور پہ ضرورت ہے کہ چین کی تاریخ پچھلے 5000 سال پہ پھیلی ہوئی ہے، اور چین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو پیچھے کی طرف جانا پڑے گا، چینیوں کے ذہن کو آپ نے سمجھنا ہوگا، ان کی سوچ کو آپ نے بہتر طور پہ جاننا ہوگا، اور پھر وہ چائنیز وزڈم جو 5000 سال کی تاریخ پہ محیط ہے، وہ کس طرح سے آج کے دور تک پہنچی، اور اس میں کتنے اتار چڑھاؤ تھے، کس طرح سے چین نے اپنے زمانے میں اچھے دور میں جب اسے وسطی ریاست یا مڈل کنگڈم کہا جاتا تھا تو ایک دنیا کے اندر بہت اہم رول ادا کیا، یعنی دنیا کی معیشت کے اندر ایک وقت ایسا تھا جب چین تقریباً 27% دنیا کی جی ڈی پی کو دے رہا تھا۔ پھر ایک اتنا برا وقت آیا جب چین غلامی میں گیا، ہماری طرح سے ہر طرف سے اس کو گھیرا گیا، کہ وہی چین جو 27-28% جی ڈی پی دنیا میں حصہ ڈال رہا تھا، وہ 1% سے بھی نیچے آ گیا۔ بدترین دور تھا ان کی غلامی کا۔ اس غلامی سے نکل کے جو ملک اٹھتا ہے اور پھر اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اور کسی ایک ملک کی مثال آپ کو نہیں ملے گی جس نے 40 سال کے قلیل ترین عرصے میں وہ ترقی کے مدارج طے کیے، مراحل طے کیے، کہ آج کا چین اس درجے پہ جا پہنچا کہ وہ چین امریکہ کے ہم پلہ دوسری معیشت کے طور پہ۔ یہ بھی بات سمجھ لیجیے ام حبیبہ کہ 2015 میں ایک بولتے ہیں PPP ایک انڈیکس ہے جس میں کہ پر کیپٹا انکم کو دیکھا جاتا ہے، اس میں چین حقیقتاً امریکہ سے آگے نکل گیا، PPP میں نمبر 1 بن گیا تھا، لیکن ابھی بھی جی ڈی پی کے اندر امریکہ کی معیشت پہلے نمبر پہ، چین کی دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوششیں چین کر رہا ہے کہ اس درجے پہ آ جائے 2030 تک یا 2050 تک، جو ان کا پلان ہے 2030 تک پہلی معیشت بن جائے دنیا کی، اور 2050 تک پہلی دفاعی طاقت بن جائے۔ تو اس میں ان کے جو اہداف ہیں اس میں لوگوں کو جا کے کالونیل پاورز کے طور پہ نو آبادیاتی حکومتوں کے طور پہ کنٹرول کرنا نہیں، ان پہ غاصب ہونا نہیں، بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ کس طرح سے دنیا کے ممالک کے ساتھ جڑا جائے معاشی طور پہ، جسے اکنامک انٹیگریشن کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر ان ممالک کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو اس سطح پہ لے آئیں جسے چائنیز ون ون کوآپریشن کرتے ہیں، کہ اگر میرے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا بھی ہوگا، اگر میرے ہمسائے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، ریسیپروکل ہو جائے گا، ایک دوسرے کو وہ جسے کہتے ہیں کہ انکلوسیو ہو جائے گا، اس چیز کی کوشش کی جائے۔ تو یقیناً چین اس راستے پہ چل رہا ہے، چین کے کوئی نو آبادیاتی عزائم نہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ اور دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ ایک عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ یا ہمسائیگی کی سطح پہ ایسے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے کہ یہ تمام ممالک ایک اس طرح سے جڑ جائیں کہ ان کے درمیان بہتر تعلقات ہوں، معیشتیں ہوں، روابط ہوں، کنیکٹیوٹی ہو، انفراسٹرکچر ہو، اور یہ جڑ کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ نے اپنی ایران میں تعیناتی کے دوران ایرانی قوم کو کیسے پایا؟
پاکستان اور ایران کی جو تعلقات ہیں وہ بہت حد تک گرم جوشی کی حالت میں نہیں ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کیا تجویز پیش کرنا چاہیں گے کہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں؟ حبیبہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ چین کے بعد اگر ایران کی طرف میں آتا ہوں جی، تو اس میں یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، جی، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی کئی صدیوں کے محیط ہیں۔ بحثیت مسلمان کے ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، اور ماضی میں ہمارے تعلقات بہت اچھے بھی رہے، خاص طور پہ جو اسلامی انقلاب تھا اس سے پہلے کا دور پاکستان اور ایران کے بہت ہی خوشگوار تعلقات رہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد چونکہ ایران کے اندر ان لوگوں نے اپنے رخ کو تھوڑا بدلا، اور وہ جو ایک سوچ ان کے ہاں بالکل ماڈرنزم کی طرف جا رہی تھی یا آزاد خیالی کی طرف جا رہی تھی، اس پہ انہوں نے چیزوں کو اپنے حساب سے بہتر کرنے کی کوشش کی، جو کہ خاصی حد تک پابندی کی شکل میں بھی نظر آئی، اور لوگوں کو انہوں نے ایک نظام کے نیچے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کے اپنے فیصلے تھے اسلامی انقلاب کے نیچے۔ اس دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو بالعموم پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر رہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بیچ میں ضرور ہوئیں جبکہ دو ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں اوپر تلے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ غالباً دو ملک بہت قریب نہیں، جس کو آپ نے گرمجوشی کے کم ہونے کا کہا۔ میں اس کو یہ کہوں گا کہ حکومت کی جو پالیسیز تھیں غالباً ان میں کچھ چیزیں ایسی وقت کے اعتبار سے ضرور دخل انداز ہوئیں کہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں، اور وہ ان کی نچلی سطح پہ خاص طور پہ ایک سوچ تھی پاکستان کے بارے میں۔ اور پھر جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے 1979 کے بعد، روس کی آمد کے بعد، تو پھر اس وقت بھی ایران اور پاکستان کی جو سوچ ہے وہ افغانستان کے اوپر ایک جیسی نہیں تھی۔ پھر کچھ ایسی سرگرمیاں بھی ہوئیں دو ملکوں میں جو کہ جن کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا رہا، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کچھ ایسے عوامل تھے جو خاصی حد تک لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا کر رہے تھے کہ غالباً پاکستان اور ایران کے تعلقات میں گرمجوشی کی کمی ہے، یا یہ بہت اچھے تعلقات نہیں۔ وہ ایک دور تھا، اس کی کچھ جو تجربات ہیں وہ میں نے اپنی سفارت کے دوران ایران میں بھی محسوس کیے، لیکن اس چیز سے ہٹ کے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ کے لیول کے اوپر دو ملکوں کے تعلقات تھے اس میں خاصا ٹھہراؤ تھا، ہم ایشوز کو سمجھتے تھے، اور پھر یہ جو نیگیٹیوزم یا منفی رویوں کا جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کو اگر ایک طرف رکھتے ہیں تو یہ کہنا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خدا نخواستہ خراب تھے، میں اس چیز کو تو نہیں تسلیم کرتا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں اتار چڑھاؤ ضرور تھا، جیسے میں نے اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں آپ سے یہ تذکرہ کیا کہ چین کے ساتھ ہم ایک سنگل اسٹریٹ لائن پہ چل رہے تھے، چین میں ہمیں کبھی کسی بھی سطح پہ اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں اس میں ہم نیچے کو جا رہے ہیں، ڈپ کر رہے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ ضرور ہوا۔ اور اکثر ممالک کے ساتھ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں بالعموم یہ کبھی نہیں ہوا کہ تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ضرور آ جاتی ہیں کہ وہ تعلقات اس طرح سے برقرار نہیں رہتے۔ پاکستان امریکہ، اسی طرح سے پاکستان روس، پاکستان انڈیا۔ تو اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بائی اینڈ لارج
جیسے اوور اینڈ ابو آپ کہہ لیجیے پاکستان اور ایران اچھے ہمسائے رہے، اس میں کچھ بڑے سخت مراحل گزرے جس میں خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے ہم دونوں ممالک ایک پیج پہ نہیں تھے، اور اسی طرح سے بہت سی دوسری چیزوں میں سرگرمیوں کا میں نے ذکر کیا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، اور ہم اس خطے میں افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایران ہو یا افغانستان ہو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. چین کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں بہترین تعلقات ہیں، جو کہ حقیقت ہے. تو ایران کے ساتھ اب یہ سوچ میں آپ کو وہ سوچ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ لیڈرشپ کے لیول پہ ہے. دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت اور لیڈرشپ جو ہے اس بات پہ متفق ہے، خاص طور پہ موجودہ حالات میں، جبکہ ایران کے اوپر بہت سی پابندیاں امریکہ کی طرف سے عائد کر دی گئی، اور نیوکلیئر ڈیل کو امریکہ نے ختم کرنے کے بعد جو حالات ایران کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس میں ایران پاکستان کی طرف ایک بہت اچھے ہمسائے کی نظر سے ہمیں دیکھتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو تعلقات کو بہتر بنانے کے عمل میں لے کے آنا ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں جب سیکرٹری جنرل PCO پاکستان آئے تھے تو ان کے ساتھ جو مختلف نشستیں ہوئیں اس میں بھی اس بات کا اعادہ ہوا کہ ہمارے تاریخی دیرینہ قریبی دوستانہ روابط ہیں، ہم نے ان کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. اگر RCD کے دور میں پاکستان، ایران، ترکی ایک دوسرے کے نزدیک تھے، پھر ECO کے فریم ورک کے نیچے اب پاکستان، ایران، ترکی اور دوسرے ممالک اس خطے کے اندر اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر یہ کہ اگر ایک طرف گوادر بن گیا ہے تو اس کے ساتھ برابر میں نزدیک چاہ بہار کی پورٹ ہے، کیا یہ دونوں پورٹس ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں کہ ہمارے تجارتی روابط اس طرح سے مربوط ہوں کہ ایک دوسرے کو ہم کمپلیمنٹ کر لیں. اور پھر اسی ایک بڑی جو ہمارے تعلقات کی جہت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے CPEC کے اندر ایران کا بھی اپنا ایک شوق ہے، پاکستان کا بھی ہے، باقی ممالک کا بھی ہے. اگر ہم CPEC پروجیکٹس کے اندر ایران آنا چاہتا ہے اور چین ان کو خوش آمدید کہتا ہے، پاکستان تیار ہے، تو کیا اسی طرح سے ECO کو ہم لے کے چلیں؟ اس کی جو ہمارے 8-10 ممالک کی ایک ترجیحات ہیں، معاشی ترجیحات ہیں یا سیاسی ترجیحات ہیں، اس میں ہم بہتر طور پہ کردار ادا کریں تو بھی اس کے مواقع موجود ہیں جو کہ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک فریم ورک کے اندر ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یہ بھی سوچ بڑی تیزی سے ہمارے اندر آ رہی ہے اور ایران اس کے لیے تیار ہے، ایران کی قیادت تیار ہے، اور بار بار اس چیز کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ جو وقتی مشکلات تعلقات تھیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہمارے کامن گراؤنڈس ہیں جس پہ ہم اپنے تعلقات کو استوار کر سکیں. دیکھیں ایران کو اس وقت جو ایک آئسولیشن ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آئسولیشن سے نکلنے کے لیے پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا کہ کس طرح سے سعودی عرب کو اور ایران کو قریب لایا جائے، جو کہ سعودی عرب کی اور ایران کی قیادتوں نے جس کی بڑی پذیرائی کی تھی، جس کو انہوں نے سراہا تھا. اور یہ بات ہمارے لیے ایک اچھی چیز، ایک اچھی پیشین گوئی تھی کہ ہم اپنے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کریں، بہتر کریں. ماضی کو ایک طرف رکھ دیجیے، مستقبل پہ نظر رکھیں. ہمارے عوام ان میں خاصی چیزیں مشترک ہیں. ہمارے ملک سے بہت سے زائرین ایران زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، ایک کلوز بانڈ ہے، ریلیجس بانڈ ہے. اسی طرح سے ادھر سے لوگ اس طرف کو آتے ہیں، تجارت کے لیے آتے ہیں، ایک کلوز بانڈ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسمال ایریٹنٹس جو تعلقات کے اندر آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رخنے، ان رخنہ اندازیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک اچھی سفارتکاری یا ایک اچھی خارجہ پالیسی یہ ہوتی ہے
کہ آپ کس طرح سے ایک وسیع تناظر کے اندر مختلف عنوانات کو لے کے چل رہے ہیں، اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وقتی رکاوٹیں جو گرم جوشی کے میں عدم توازن کی وجہ بنتی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ایران جیسے ملک کے ساتھ جو کہ ماضی میں ایک بہت بڑی قوت تھا، معاشی قوت تھا، ایک بہت بڑا نام تھا ایران کا، ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، اور ان چیزوں پہ جس پہ ہماری سوچ جا کے اکٹھی ہو سکتی ہے ان میں وہ تمام کام کر لیے جائیں، ان کو مواقع دیے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے، تو پھر یقیناً یہ گرم جوشی بھی بڑھے گی، تعلقات بھی بہتر ہوں گے، حالات بھی بہتر ہوں گے۔ تو یہ سوچ یقیناً اس وقت مجھے اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے ادراک ہے کہ پاکستان اور ایران کے اندر یہ سوچ باقاعدہ اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور ایرانی قیادت اور پاکستانی قیادت بہت سے چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کے اندر، اور پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو فروغ دیں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، بھلے وہ دو ملکوں کی پورٹس ہیں، ریلوے لائن کے ذریعے جڑنے والی بات ہے، یا اور بہت سی تعلقات کی جہتیں ہیں، ان پہ کام کیا جائے تاکہ وہ چھوٹی چیزیں بیچ میں سے نکل جائیں اور تعلقات بہتر سے بہتر ہوں۔ لیکن 3.5 سال کا جو میرا ایران کا قیام تھا، اس میں میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی لوگ بہت تہذیب یافتہ، بڑے کلچرڈ، اور ایک پوری تہذیب کو ساتھ لیے چل رہے ہیں، ان میں مینرزم بھی تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد کچھ چیزیں ان کی بدلی، اب وہاں چین میں بھی بتدریج چیزیں بدل رہی ہیں، ان کے حالات بھی وہ پہلے والے نہیں رہے، تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں کس طرح سے اپنا حصہ ڈال سکیں، اور کس طرح سے ہم میچ میکنگ کر سکیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مزید خوشگوار، اور مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دو ممالک کے تعلقات جو کہ اس خطے کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنے جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے پاکستان کے بارے میں پازیٹیو خیالات کیسے لائے جائے، اور کیسے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لایا جائے کہ وہ پاکستان کے بارے میں پازیٹیو سوچیں؟ برطانیہ میں موجود پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کو میں بہت ہی مختلف نظر سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں خاصی حد تک پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کاروباری۔ اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں یا افریقہ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ زیادہ روزگار کی تلاش میں مڈل ایسٹ کے جو آئل مارکیٹس ہیں وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہے اس میں وہ ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے کم ہیں، تو اس میں جسے آپ کہتے ہیں کہ کام کے لیے لوگ ہیں، ان کی سوچ اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ میں خاصا فرق ہے۔ اب آپ نے بات کی برطانیہ کی، برطانیہ میں جس جگہ پہ میں تھا اسکاٹ لینڈ اور نردرن آئرلینڈ میرے پاس تھے، جو کہ ایک بہت بڑا خطہ ہے پورے برطانیہ کے حصے کا۔ وہاں پہ موجود پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے لیے یقیناً یہ انفارمیشن حوصلہ افزا ہوگی کہ بہترین پاکستانی کمیونٹی برطانیہ میں اگر ہے تو اسکاٹ لینڈ کے اندر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 1960 میں پاکستان سے گئے تھے، اور بہت ان لوگوں نے محنت سے اپنے کام کا آغاز کیا، اور آج یہ بہترین پاکستانی کمیونٹی ہے جو کہ اس معاشرے کے اندر اور پاکستان کے اندر اپنے کردار ادا کر رہی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے ٹاپ 100 کی لسٹ میں اچھے انٹرپرینورس اور بزنس مین ہیں، اور ملٹیپل چین کمپنیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ پاکستان کے سفیر ہیں. جس طرح سے آپ نے قومی سفیر کی بات کی, ان میں سے بہت سے لوگ اس لیول پہ چلے گئے کہ انہوں نے محنت کر کے اپنا نام بھی بنایا, اپنے ملک کا نام بھی بنایا, اور پاکستان کی خدمت بھی کی, اور پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. یہ تو ہے برطانیہ کی کمیونٹی کے بارے میں, خاص طور پہ اسکاٹ لینڈ اور ندرن آئرلینڈ کی پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں. بالعموم جو برطانیہ کی پوری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی فعال ہے امریکہ کی طرح سے. ان میں مسائل کم ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ڈیول نیشنلٹی یا برطانوی شہری بھی ہیں اور پاکستان کے شہری بھی ہیں, تو ان کی ہمدردیاں دونوں ملکوں کے ساتھ موجود ہیں. اور وہ پاکستان کے امیج کو برطانیہ میں کس طرح سے بہتر کر رہے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ ان کی جو نیشنل گورنمنٹ ہے, ان کی جو نیچے کے ہوتے ہیں ادارے, بلدیاتی ادارے ہیں, کاؤنسلز ہیں, سٹی کاؤنسلز ہیں, اور اس قسم کے دوسرے ادارے ہیں, اس میں بہت اہم جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کاؤنسلرز ہیں, بیلیز ہیں, اور کئی جگہ پہ ہیڈ کر رہے ہیں. بلکہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ اس وقت آپ کے جو موجودہ گورنر ہیں پنجاب, چودھری محمد سرور, یہ گلاسگو سے اسکاٹ لینڈ سے ہیں. اور چودھری محمد سرور جو ہیں یہ پیر محل کے تھے, وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا کام شروع کیا بڑے چھوٹے سے کام سے, اور کرتے کرتے انہوں نے اپنے کام کو اتنا بڑھایا کہ ایک چین آف کیش اینڈ کیریز کی بنا دی, اور اس میں سے مزید کرتے, چونکہ ان کو یہاں پہ سیاست کا بھی شوق تھا, یہ پہلے برٹش مسلم ممبر آف پارلیمنٹ بنے, اور وہاں پہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. اس طرح سے بہت سے پاکستانی اسکاٹش پارلیمنٹ کے اندر بہت اہم عہدوں پہ مامور ہیں, اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور پھر یہ چودھری سرور جیسے لوگ وہاں سے آئے پاکستان میں, اور یہاں پہ برطانیہ میں اب بھی ان کے کاروبار ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج گورنر پنجاب کے طور پہ یہ دوسری دفعہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں بھی میری نظر میں بہت اچھی ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, کچھ کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن جو ملک سے باہر نکل جاتے ہیں, جیسے برطانیہ کا ذکر کریں یا امریکہ کا کریں, یورپ کا کریں, تو یہ لوگ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں ہر کام میں, کیونکہ ایک نظام کے نیچے آ جاتے ہیں. ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھے پاکستان کے نمائندے اور سفیر ہوتے ہیں. تو میری سوچ ان کے بارے میں, پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں, اس لیے بھی بہت پازیٹیو ہے کہ پاکستان کی جتنی کازز تھی, جتنی خدمات ہمیں بحیثیت مجھے سفارتکار کے کرنی پڑتی تھی یا ضرورت پڑتی تھی ملک کو, ان لوگوں کی یہ لبیک کہتے تھے, اور ہر جگہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. بھلے وہ عملاً کسی چیز میں مدد کرنا ہے یا کوئی کنٹریبیوشنز کسی جگہ پہ دینے ہیں, چیریٹی کا کوئی کام کرنا ہے, الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل بنانا ہے, شوکت خانہ ہاسپٹل میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو یہ لوگ آپ ان کو یہ کہیے کہ بڑے اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ وہاں کے شہری جو کہ کاروبار میں بھی بہت آگے, سیاست میں بہت آگے, اور پاکستان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے, تو یہ وہ ڈائسپورا ہے جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ پاکستان کا سرمایہ ہے اور ہمیں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ تنزانیہ, انڈونیشیا, ایران, یہ سب اسلامی ممالک ہیں, تو یہاں آپ نے رائے سر انجام دیے ہیں, تو مسلم امت کی جو ابھی حالت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, مسلم امہ بدقسمتی سے یقیناً اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے مسلم امہ کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو اگر ہم نظم و ضبط کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ مل جل کے حل کرنا چاہیں تو وہ حل ہو سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس طرف توجہ کم ہے. نہ صرف میں نے ان 4 اسلامی ملکوں میں اپنی سفارتی خدمات سر انجام دی, بلکہ وزارت خارجہ میں ایک سٹیج پہ میں ڈائریکٹر جنرل OIC بھی رہا, آرگنائزیشن آف اسلامک
کانفرنس کنٹریز کی جو ہے جس میں 57 ممالک ہیں، اس میں بھی مجھے OIC کے بہت سے ممالک میں جا کے پاکستان کے جو ہمارے وفود ہوتے تھے ان میں شامل ہونے کا موقع ملا. میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ مسلم امہ کے اندر پچھلے 100 سال میں جو بتدریج بگاڑ آیا ہے اور جس طرح سے ہم بٹے ہیں مختلف حصوں میں، تھڑوں میں، اس کو اگر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ مسلم امہ ہی کر سکتی ہے. اسے نہ کہ امریکہ نے ٹھیک کرنا ہے، نہ کسی اور طاقت نے کرنا ہے. بدقسمتی اس سوچ کی ہے جو عرب اور عجم کی کسی نہ کسی طرح سے آج بھی موجود ہے. میں عربی ہوں، آپ اجمی ہیں، اور اس میں جو ایک امہ کا کنسیپٹ ہے جسے بڑی معذرت کے ساتھ مفکر ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ امت مرحوم ہے امہ جو ہے، تو اس کو یقیناً اپنے اس جگہ سے اٹھنے کی ضرورت ہے. کیسے اٹھے؟ اسلام و فوبیا جس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، ایکسٹریمزم ہے، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں جس میں مسلمانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے یا بلا وجہ ان کو ضرورت سے زیادہ نیچا دکھلایا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کو بہت حد تک درست کرنے کی گنجائش ہے. عرب اور عجم کی یہ تفریق جب ختم نہیں ہوگی، جو کہ بدقسمتی سے 1400 سال سے کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی شکل میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور پچھلی صدی میں خاص طور پہ اور موجودہ دور میں یہ اس میں ہمیں زیادہ ہی بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. تو اس کو کرنے کا اب طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اچھی سوچ اور فکر رکھتے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے اپنی آواز مختلف اداروں تک پہنچا سکتے ہیں، بھلے وہ ملک کے تعلیمی ادارے ہیں، ریسرچ کے ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، یا جس جگہ پہ پالیسی بن رہی ہے، وہ اس کو باقاعدہ ایک مربوط حکمت عملی کے طور پہ استعمال کریں کہ مسلم امہ کے یہ ممالک کن چیزوں پہ کم از کم اتفاق کرتے ہوئے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جو ایک اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس، 1.5 بلین سے زیادہ مسلمانوں کا، ان کو کس طرح سے چینل کیا جائے کہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں. اور اس میں ایک سے زیادہ ممکنات ہیں، ڈویبلز ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، پرووائڈڈ کہ ہم اس نقطے کے اوپر آ کے اپنی سوچ کو اکٹھا کر لیں کہ ہاں جی اب اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو ہمارے لیے مزید خرابی ہوگی. ڈویبل لیکن بہت کام کرنے کے سوال. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ممالک ہندوستان، ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمیشہ سے جو تعلقات رہے ہیں وہ کشیدہ رہے ہیں. ان ممالک سے بہتر تعلقات کے لیے ہماری خارجہ پالیسی میں کون سی بہتری کی ضرورت ہے، کون سے بہتر پہلو کی ضرورت ہے؟ اس کو اگر ہمیں حبیبہ یوں کریں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہندوستان کا آپ نے ذکر کیا، بدقسمتی سے باوجود پاکستان کی تمام تر سنجیدہ اور نیک خواہشات کے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑے ہیں. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ چین کے ساتھ ہر آنے والے دن، ہفتے اور مہینے اور سال میں ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. بدقسمتی سے ہندوستان کے ساتھ یہ چیز وقت گزرنے کے ساتھ بد سے بدتر ہوئی ہے، اور موجودہ حالات میں تو اس میں بہتری کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس وقت کا جو ہندوستان ہے وہ جس راستے پہ چل نکلا ہے اس میں ہمسائیگی سے ہٹ کے، اس خطے سے ہٹ کے، ان کے عزائم ہندوتوا کے حوالے سے یا ہندو نیشنلزم کے حوالے سے بہت ہی بھیانک ہے. اور اس کا ایک عکس آپ نے موجودہ جو دلی میں فسادات ہو رہے ہیں یا جس طرح سے ہنگاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہندوستان کے ساتھ تو مجھے
فی الفور یا آنے والے چند مہینے یا سالوں میں اس قسم کی چیز بنتی نظر نہیں آ رہی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت جلد اچھے ہو جائیں گے. لیکن سفارت کاری میں یہ منفی رویہ بھی ایک حد تک جو ہے وہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اس وقت حالات اچھے نہیں، نہ ڈائلاگ کی شکل میں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی شکل میں. یہ ہے کہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی یہ ایسے حالات بنے کہ ہندوستان میں یہ سوچ آئے کہ پاکستان ایک برابری کی بنیاد پہ اچھا ہمسایہ بن سکتا ہے اور وہ اپنے تعلقات میں وہ چیز کرنا چاہیں اور ان کی طرف سے ایسے کچھ اقدامات ہوں اور کچھ عملی طور پہ ایسے اقدامات تھرڈ کنٹریز کی طرف سے ہوں جس پہ ٹائم لگے گا تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. افغانستان کی طرف آ جائیے. ایران پہ ہم نے خاصی بات کر لی کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے کیا، لیکن افغانستان پہ بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ماضی میں ہماری خارجہ پالیسی جو ایران کے ساتھ تھی اس میں ایک حد سے زیادہ ہم افغانستان کے اندر انوالو ہو گئے تھے، خاص طور پہ روس کے نکلنے کے بعد، طالبان کے آنے کے بعد اور مختلف ادوار. اب یہ سوچ آئی ہے کہ افغانستان کا حل، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا حل فوجی نہیں، عسکری نہیں، بلکہ وہاں پہ افغانیوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ملک کو اس مشکل ترین حالات سے جو کہ پچھلے 40 سال سے وہاں پہ چل رہے ہیں ان سے نکلنا ہے. تو میرے نزدیک ہماری خارجہ پالیسی میں افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ہمارا عمل دخل بہت محدود ہونا چاہیے. افغانیوں کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں افغان لیڈ ڈائلاگ ہو، وہ اس چیز پہ آئیں کہ جی ہم نے کیسا مستقبل دیکھنا ہے، ہماری کیا ترجیحات ہیں، کس طرح سے ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. جو پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان ایک بہت زیادہ خدشات وقت کے ساتھ بڑھے ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے. ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں جو ہم ایک حد سے زیادہ ان کے ساتھ انگیج کر رہے تھے یا انوالو کر رہے تھے یا اسرٹ کر رہے تھے، وہ اسرٹیو موڈ سے نکلنا ہے اور اپنی خارجہ پالیسی میں ہم نے برابری کی بنیاد پہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی جو حال میں امریکہ کا اور افغانستان حکومت کا اور طالبان کا معاہدہ ہوا، اس میں بھی یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے اور ہمیں ایک حد سے زیادہ نہیں اپنے اس کردار کو ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر چکا ہے لیکن وہ ضرورت سے زیادہ تھا. اپنے اسی ضرورت کے مد نظر چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ہمیں اپنے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں خارجہ پالیسی کو ایک نئی نظر سے دیکھنا ہوگا اور وہ ممکن ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اس وقت ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے اہم، مشکل اور حل طلب مسئلہ ہے. کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل کا وقت آ چکا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے کی وجہ سے ہماری دنیا کے نقشے میں کوئی تبدیلی آ جائے. جی ام حبیبہ، یہ بہت ہی اہم سوال ہے آج کے اس پورے انٹرویو کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں بجائے حل کی طرف آنے کے بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پہ اس ایک بین الاقوامی حق کی پاسداری کے لیے اٹھایا گیا تھا جس میں کشمیریوں کو یا کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا حق ملنا تھا جسے حق خود ارادیت کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ بین الاقوامی قوانین کے ساتھ جڑی ہوئی ایسی چیز ہے جو کہ مسلمہ ہے، جس سے انکار ممکن نہیں. اور پھر جس طرح سے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے جانے میں ہندوستان نے پہل کی
اور ان قراردادوں کو مانا جس میں یہ اس چیز کا اظہار کیا گیا تھا، جو کہ تقریباً 10 سال سے زیادہ پہ مختلف قراردادیں آئیں اقوام متحدہ کی اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی، کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، اور باقاعدہ اس کے ساری چیزوں کو طے کیا گیا، اور اس میں پاکستان پوری سنجیدگی کے ساتھ شروع سے آخر تک جڑا رہا، کوششیں کرتا رہا، لیکن ہندوستان نے وقت حاصل کرنے کے لیے اس کو ہمیشہ کارپیٹ کے نیچے رکھنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے نیچے بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، وہ ہندوستان کی ہٹ دھرمی اور ایک سخت رویے کی وجہ سے آج تک مشکل کا شکار رہا۔ اب آ جائیے 5 اگست 2019 کے وہ غیر قانونی، یک طرفہ اور غیر دستوری اقدامات جو کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے علاقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اپنے اندر ضم کرنے کی ایک بہت ہی بھیانک اور بری کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ کشمیری جو پچھلے 70 سال سے اپنے اس حق خود ارادیت کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، بسر عمل تھے، وہ سب ایک ایسی حالت میں چلے گئے کہ ان کے اوپر دباؤ آ گیا۔ اس میں بدقسمتی سے عالمی برادری نے، اقوام متحدہ نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جو ان کو اٹھانی چاہیے تھی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کم از کم 5 اگست 2019 کے بعد اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ آوازیں مختلف دنیا کے ممالک کے پارلیمانوں کے اندر اٹھائی گئیں۔ اس میں امریکہ کی پارلیمنٹ ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے، یورپین یونین کی ہے، اخبارات کے اندر لکھا گیا، اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا، زیادہ سے زیادہ اس کو پروجیکشن دی گئی، لوگوں تک پہنچایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ہم اقوام متحدہ کے چارٹر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے نیچے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہندوستان نے اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی، رکاوٹ پیدا کرتا رہا، تو پھر وہ حالات جو اس وقت ہندوستان میں شروع ہو چکے ہیں ان کے CAA کے نیچے یا NRC کے نیچے، وہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، اور اس کا اثر ہندوستان کی اپنے اندرونی حیثیت کے اوپر بھی بگاڑ کی شکل میں آ سکتا ہے۔ ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہندوستان میں کسی نہ کسی طرح سے آج نہیں تو کل یہ سوچ پائے کہ یہ چیز ان کو نقصان دے گی، فائدہ نہیں دے گی، اور ہمیں اپنا اصولی موقف جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ تو یہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے جو کہ لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دے گا، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کس کن شعبوں میں حکومت کو موقع فراہم کر رہا ہے، اور ساتھ ہی طلبہ طالبات کس طرح IPS میں کر سکتے ہیں، رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی حبیبہ، دیکھیے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ایک آزاد علمی و تحقیقی ادارہ ہے جو کہ پچھلے 40 سال سے زیادہ تحقیق کے اور علم کے میدان میں اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ادارہ حکومت کے کسی بھی ادارے کی مالی معاونت کے بغیر اپنے تئیں اپنے طور پہ سیلف سفیشینٹ ادارہ ہے، اور یہ اپنی تمام تر یہاں پہ جو بھی علمی و تحقیقی کاوشیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہوئے تحقیق کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے قومی اداروں کو مدد کرنے کا یا قومی حکمت عملی کے امور پر تحقیق کے فروغ کے لیے کوششیں کرنے کا، تو یہ ادارہ قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر تبادلہ خیال بھی کرتا ہے اور تجزیے کے لیے IPS کا فورم بھی فراہم کرتا ہے، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے
مختلف سیمینارز، کانفرنسز، ورکشاپس اور ڈائلاگ یا مکالمے کی شکل میں بہت سے جو ایونٹس ہیں ان کو آئی پی ایس کے اندر اور آئی پی ایس کے باہر بھی آرگنائز کرتا ہے. آرٹیکلس، ریسرچ آرٹیکلس، جرائد، اسٹڈی پیپرز، ورکنگ پیپرز اور بہت سی کتابیں اور مختلف موضوعات پہ تحقیق اور لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں، ان پر مبنی سرگرمیوں کو لے کے آگے چلا جاتا ہے. اب یہ کہ آئی پی ایس چونکہ اس میں پالیسی اسٹڈیز کا ذکر آیا، اس ادارے کے نام کے اندر ہے آئی پی ایس، جو کہ پالیسی اسٹڈیز کرتا ہے. پالیسی اسٹڈیز کر کے اس کو پھر اگلے سٹیپ پہ لایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ملک کے جو پالیسی ساز ہیں یا وہ ادارے جو فیصلے کرتے ہیں مختلف امور پہ، ان کو وہ تجویزیں پیش کی جائیں، وہ ریکمنڈیشنز بھیجی جائیں کہ جو ملک کی مختلف پالیسیز، بھلے وہ خارجہ پالیسی ہے، اندرونی پالیسی ہے، معاشی پالیسی ہے، اور تقریباً 30-40 کے قریب جو پالیسیز ہیں اس کے اندر اس ملک کے ادارے کا انپٹ ہوتا ہے. یہ باقاعدہ سیمینارز کی شکل میں اور جرائد کی اور آرٹیکلز کی شکل میں ان تجاویز کو حکومت پاکستان تک پہنچاتے ہیں. بات سنی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس پہ پھر آگے عمل کرنا وہ حکومت کا کام ہے. لیکن یہ باقاعدہ اس ادارے کا ایک بہت بڑا کام ہے جس کو یہ بڑے تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کی آواز ان ایوانوں تک پہنچتی ہے جہاں پہ پالیسیز تیار کی جاتی ہیں. اب اگلا سوال یہ تھا کہ کس طرح سے طلبہ کو رسائی حاصل ہے یا ہو سکتی ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آئی پی ایس جو ہے بنیادی طور پہ تو ایک تحقیقی ادارہ ہے جو ریسرچ کے کام کو لے کے آگے چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی، لڑکے لڑکیوں کی جو ایک ذہنی تربیت ہے، اس کے لیے بھی یہ ادارہ سرگرم عمل ہے اور بہت سی کوششیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں. اور اس میں سے ایک بہت ہی اہم پروگرام ہے اس ادارے کا جسے یہ آئی پی ایس لیڈ کے نام سے، آئی پی ایس لیڈ، جس میں نوجوانوں کی شمولیت ہوتی ہے. وہ آتے ہیں مختلف کانفرنسز میں، بیٹھتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح سے مختلف پڑھے لکھے لوگ، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کے لوگ، یا میرے جیسے سابقہ سفارتکار یا فیڈرل سیکرٹریز یا مختلف جامعات کے لوگ، مختلف اداروں کے لوگ آ کے، ڈیفینس کی سائڈ سے لوگ آ کے، سرونگ یا ریٹائرڈ آ کے اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو باقاعدہ اس کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں مختلف جامعات کے ساتھ، جو کہ نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ مختلف شہروں میں ہیں، ان تک رسائی کی جاتی ہے. اور اس میں یونیورسٹیز کا جہاں پہ ذکر آیا، وہاں پہ خواتین کی یونیورسٹیز ہوں یا مردوں کی یونیورسٹیز ہوں یا کو ایجوکیشن والی ہوں، ان سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے آئی پی ایس کے اندر اور آئی پی ایس کے باہر جا کے باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. اور اس تربیت کو دینے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے. آئی پی ایس کی ویب سائٹ ہے یا فیس بک کا پیج ہے، اس پہ باقاعدہ وہ انفارمیشن شیئر کر لی جاتی ہے جو لوگوں تک، نوجوانوں تک پہنچتی ہے، اور وہ باقاعدگی سے جامعات کے طالب علم مختلف جامعات کے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، حصہ لیتے ہیں اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ہمارا پروگرام اختتام کی طرف آ رہا ہے، اور اختتام کی طرف آتے ہوئے میں آئی پی ایس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا کہ ہم آپ کا انٹرویو لے سکیں اور ہم آپ سے بات چیت کر سکیں. آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آنے والے نئے طالبات کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس قسم کی تعلیم وہ حاصل کریں کہ ان کو روزگار کے فراہم ہوں مواقع، اور اس کے بعد یہ کہ اپنے شعبے سے وابستہ ہونے والے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی حبیبہ، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلے سوال کے جواب میں تو میں یہ کہوں گا کہ 21ویں صدی جو ہے، آج کا دور جو ہے، اس میں حصول روزگار کے لیے بہت ہی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے.
آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ چوتھے صنعتی ریولوشن انقلاب کے بعد فورتھ جنریشن ریولوشن جو آیا اس کے بعد یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بہت زیادہ زور آ گیا, ٹیکنالوجیز کے اوپر بہت زیادہ زور آ گیا, تو انسانی ذہن جو ہے اس میں اس حد تک تنوع آ گیا, پھیلاؤ آ گیا کہ آپ اور میں جیسے اس کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, اب اس کے بھی انداز بدل رہے ہیں, ویڈیو کانفرنسز ہو رہی ہیں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے اور اس میں نئی ٹیکنالوجیز سے مدد لی جا رہی ہے. تو آج جو بھی طلباء اور طالبات حصول روزگار کے لیے کوشاں ہیں, ان کو آج کے جو دور کے جدید دور کے علوم ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, ان ٹیکنالوجیز کو سمجھنا چاہیے اور اس میں دسترس حاصل کرنی چاہیے. ضرور آپ اپنی شخصیت سازی بھی کریں, اسلامی علوم پڑھیں, دینیات بھی پڑھیں, سوشل سائنسز بھی پڑھیں, لیکن یہ دیکھیں کہ آج مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ نے آگے جانا ہے یا دوسری ٹیکنالوجیز میں جانا ہے, ان شعبہ جات کی طرف طلباء و طالبات زیادہ اپنا ذہن لگائیں. اور آخری چیز کہ میں اپنے شعبے کے لوگ یعنی سابقہ اگر سفارتکار ہوں تو جو سفارتکار ہیں ان کے لیے کیا, ان کے لیے بھی دنیا پھیل گئی ہے. وہ وقت چلے گئے جب ایک خط ایک ملک سے چلتا تھا تو وہ اپنی منزل پہ 6 مہینے میں پہنچتا تھا. آج ہے ٹچ اینڈ گو, انسٹنٹ لنکیجز قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں اتنا اپ ڈیٹ نہیں ہوں انسٹنٹلی کہ میں جواب دے سکوں تو میری وقت نہیں ہوگی. تو میں اپنے شعبے کے لوگوں کو اور آئی پی ایس کے لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اتنے ریلیونٹ ہو جائیں اور آپ کے پاس اتنی کرنٹ انفارمیشن ہو کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اسپر آف مومنٹ آپ اس کا جواب دے سکیں. کرنٹ ہوں, ریلیونٹ ہوں, الائیو ہوں. اور اسی پیغام کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کے ماہنامہ قومی سفیر کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ آئی پی ایس میں تشریف لائے. اور چونکہ میں ایک بریچ بن گیا آئی پی ایس کے دوران, تو میں آئی پی ایس کے انتظامیہ کو اور بالخصوص ایگزیکٹو پریزیڈنٹ خالد رحمان صاحب کا جو کہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں, ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا جس پہ ان کی معاونت شامل ہوئی, بے حد مشکور ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے ایک ایسا انٹرویو ریکارڈ کیا جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کی انفارمیشن میں, ان کی توجہ میں اضافہ کرے گا اور ہم بہتر طور پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ.